سنی سنائی باتوں پہ عدالت جا ہی نہیں سکتی، وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں، وہ ریکارڈ پہ آ ہی نہیں سکتی. تو میں اس پہ حیرت کا اظہار ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ سائفر کا ویسے تو معاملہ بہت سیریس ہے، کیونکہ اٹ ہیز دی پوٹینشیل آف پٹنگ اس اگینسٹ پروبیبلی دا موسٹ امپورٹنٹ ورلڈ پاور فار اس، یعنی امریکہ. اب وہی ایک سپر پاور ہے یا دوسری چین ہے، پر اس وقت تو یونیپولر ورلڈ ہوا ہے. ان کے ساتھ ہمیں ایک تصادم کی فضا میں لے جانے کا اس میں امکان تھا کہ ایک امریکی سفارتکار کو کوٹ کیا گیا، اور جو سائفر بھیجنے والے ہیں وہ خود ہی کوٹ کر رہے ہیں ان کو ڈائریکٹلی. اب یہ چیز تو بالکل بجا ہے کہ اٹس اے ویری سیریس میٹر اینڈ اٹ واز اے سیریس میٹر. پر اس میں دو تین چیزیں دیکھنی پڑیں گی اعظم نذیر طارر صاحب کو بھی، کہ ایک تو یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس سائفر پہ سیکیورٹی کمیٹی بنی ہوئی تھی، ٹاپ سیکیورٹی کمیٹی ایک بنی تھی پچھلی گورنمنٹ کے زمانے میں. اس میں یہ سابق وزیر اعظم نے اس کو پریزائڈ کیا تھا، اور انہوں نے اس کو نہ صرف انڈورس کیا تھا بلکہ ایک ڈی مارش بھی جاری کیا تھا ٹو دی امریکن ایمبسی، ایکچولی دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ. تو وہ انہوں نے سب نے یہ تسلیم کیا تھا اپیرنٹلی، اور اس میں سارے آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف اور وزیر دفاع وغیرہ سب تھے. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ میٹنگ ہوئی اسی ہائیسٹ لیول سیکورٹی کمیٹی کی، تو اس میں بھی وہی لوگ تھے اور انہوں نے انڈورس کی اپنے پہلی میٹنگ کے منٹ. لیکن the difference was that this meeting was presided over by Mia Shehbaz Sharif, the present Prime Minister. So across Prime Ministers and across government, وہ سیکورٹی کمیٹی کی جو تھی میٹنگ، اس میں اس سائفر کو انڈورس کیا گیا. اب اس سائفر کی اوریجنل کاپی ملے نہ ملے، وہ ایک سیف روم ہوتا ہے یا سیف فائل ہوتی ہے یا سیف لاکر ہوتا ہے فارن آفس کا، جس میں ہر سائفر ایک دفعہ چلا جاتا ہے اور وہاں سے ریکور کیا جا سکتا. تو اٹ از دیر، اٹ از اے سیریس بزنس، سیریس میٹر. بٹ یہ تو آپ نے دیکھا نا دو تین چیزیں، کہ ڈی مارچ بھی بھیجا گیا باقاعدہ امریکہ کو، اور اسی بیس پہ سائفر کے کہ آپ کے بندے نے یہ کیوں بات کی ہے. اور ہمارا بندہ جو تھا وہ فارن سیکرٹری بھی ہوا بعد میں، اسد مجید صاحب، اس نے بھیجا یہ. اب وہ یہ تو سب نے مان لیا کہ یہ فیکٹ ہے اور اس نے بھیجا ہے، پر اب اس پہ کس ایک کو ان میں سے آپ الزام دیں گے، اور کہ سائفر کے ساتھ اس کے ساتھ تو بہت اور نام آ جائیں گے جو کہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا کھلواڑ اپنے لوگوں پہ اور سیکیورٹی ایجنسیز پہ بھی، جو کہ انٹرنیشنل سٹوری بن جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں اعظم نذیر طارر صاحب کو ان حقائق کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے کیا آنے بانے کیوں اور کدھر جہاں ملیں گے، تو وہ گریز کرنا ہی بہتر ہے. پر بہرحال یہ تو گورنمنٹ نے خود فیصلہ کرنا ہے. معاملہ سیریس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سیکیورٹی آف دی اسٹیٹ سے متعلق ہے، ریلیشنز ود اے فرینڈلی کنٹری سے متعلق ہے، اور پاورفل فرینڈلی کمپنی سے متعلق ہے. اور پر جو اعظم خان صاحب کا آج آیا ویسے ایک وہ اسٹیٹمنٹ جو مجھے میڈیا سے ملی ہے، میں وہ تو پتہ نہیں آپ کو کوئی زیادہ اس سے ٹھوس ملی ہو، مجھے تو وہ ملی ہے جس میں ایک بیان دیا گیا ہے. بیان دے رہا ہے کوئی بھی، اس کا اوپر نیچے کچھ نہیں ہے، کہ اعظم خان نے یہ کہا، اعظم خان نے یہ کہا، اعظم خان نے یہ کہا. اب یہ تو ایک ہیئر سے سچویشن ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی کسی میجسٹریٹ کے اس ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں ہے، کوئی 164 کی فارمل کارروائی کا درج نہیں ہے کہ اس سے ایک ایزی انوائرمنٹ، کمفرٹیبل انوائرمنٹ دی گئی ملزم کو، اور پھر کسی فریق کے وکیل کو، مخالف فریق کے وکالت اس کو کراس ایگزامینیشن کی اجازت دی گئی کہ نہیں دی گئی، اور یہ چیزیں تو اس میں نہیں ہے. یہ تو ایک ہیئر سے ہے کہ سنی سنائی، ہیئر سے مین سنی سنائی باتوں پہ عدالت جا ہی نہیں سکتی، وہ ایڈمیسیبل ہی نہیں، وہ ریکارڈ پہ آ ہی نہیں سکتی. تو اگر تو یہ ہے تو وہ ریکارڈ پہ نہیں آ سکتا، اور اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سائفر تھا، تو وہ تو سیکورٹی کمیٹی کی 2 میٹنگ میں، اور ڈی مارچ جو گورنمنٹ نے بھیجا ٹو دی فارن آفس کے ذریعے ٹو دی یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ، تو وہ کافی ہے کہ جی دیر واز اے سائفر لائک دس. اور اس کی مقصد کیا تھا، اس کا ضرورت کیا تھی، اور اگر وہ درست نہیں تھا اس میں جو لکھا گیا تھا کہ وہ ڈونلڈ بلو نے کچھ کہا یا کچھ، تو اگر وہ نہیں تھا درست، تو وہ اسد مجید صاحب جو فارن سیکرٹری تھے،
وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ذمہ داری تو ان کی آئے گی. تو اعظم نذیر صادر صاحب دیکھ لیں، یہ مشاور جو ہیں ان کو ذرا ان کا معاملوں میں پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ بعد میں پھر عدالت اس کو اگر وہ باہر پھینک دیتی ہے کہ جی یہ اکیوز جو ہے یہ آپ نے سارے نہیں ان میں ڈالے. فار انسٹنس میں نہیں اس وقت کوئی حتمی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس پہ کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں بالکل، لیکن کوئی حتمی بات نہیں کر رہا ہوں، پر اگر اسد مجید صاحب کو نہ ڈالا گیا ملزمان میں فار انسٹنس تو یہ ڈسکریمنیشن ہوگی، وہ شاید پروسیکیوشن ہی سیٹسفائیڈ ہو جائے. اور اسی طرح کچھ اور لوگ جو سیکیورٹی کمیٹی میں ہوں ان کو لایا جائے. تو یہ پہلے دیکھ لینی چاہیے بجائے یہ کہ آپ ایک دم یو رش ٹو دا میڈیا اینڈ رش ٹو دا پریس. یہ سب چیزیں سوچ لیں، اگر سوچ لیں اور سوچنے کے باوجود بھی یہ پروسیکیوشن کی سفارش کر رہے ہیں اور تجویز دے رہے ہیں اعظم نذیر صادر صاحب، تو میں اس پہ حیرت کا اظہار ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں.